أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء الحسنی کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا قسط نمبر 22، پارٹ نمبر 22۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر متفرق صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ صاد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محبوب مکرم اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان فرماتا ہے کہ آپ حلیم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں عذاب سے بچا سکیں، اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: اسماعیل بن حضرت ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروح بن راغو بن فالح بن عابد بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام بن لامک بن متشالق بن خنوق یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بن یارب بن محلائیل بن قینن بن انوش بن حضرت سیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2130 سال قبل ہوئی۔ آپ کی جائے ولادت ارض فلسطین میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ محترم ناظرین گرامی، آپ تمام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ وار قصوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی سماعت فرمایا تھا، جیسے جب آپ شیرخوار تھے اس وقت مکہ کی بے آب و گیا وادی میں والدہ کے ساتھ رہنا، آب زمزم کا جاری ہونا، 13 یا 17 سال کی عمر میں اپنے آپ کو عظیم قربانی کے لیے پیش کرنا، تعمیر کعبہ وغیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام کو متولی کعبہ بنا کر شام فلسطین چلے گئے۔ آپ قبیلے بنو جرہم اور قبیلے عمالیق یا عمالق کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد آپ تنہا ہو گئے۔ آپ کی تنہائی اور والدہ کے غم کو دور کرنے کے لیے قبیلے جرہم کے لوگ اور قبیلے عمالیق کے لوگ نے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلے عمالقہ کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل مالکی کے ساتھ کروا دیا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت
حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، مہمان کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ہم خود فاخر کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، انوار نبوت دیکھ کر بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، انہوں نے مہمان نوازی کرنے کو کہا، میں نے ان سے کہہ دی ہم خود فاقہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو سلام کہا اور یہ بھی کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے تم کو طلاق دینے کو کہا ہے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور دوسری خاتون سے شادی کی۔ آپ کی دوسری بیوی کا نام سیدہ بن مزاز بن عمرو جرہمی تھا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی بہو سے پوچھا، مہمان نوازی کرو گی؟ تو بہو نے کہا، آپ اندر تشریف لائیے، آپ تھکے ماندے لگتے ہیں، آپ تھوڑا آرام فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اور جو گھر میں ہے پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے نہیں بدلنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، انوار نبوت دیکھ کر بیوی سے پوچھا تو بیوی نے تفصیل سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا کہ تم کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھو۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں، نابد، قیدار، ازبل، میشی، مسمع، ماش، دوسا، ارد، یتور، نبش، قیمہ، خیزمہ اور بیٹی کا نام نسمہ تھا۔ یہ عبرانی نام ہے۔ حجاز کے تمام قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے نابد اور قیدار کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی لڑکی نسمہ کا نکاح آپ کے بھتیجے عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوا۔ عیس سے ایک بیٹا روح پیدا ہوا اور عیس کے بیٹے ہی بنی اصغر کہلاتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد اور جنگلی جانوروں میں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس 137 ایئرس میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قریب ہجر میں دفن کیے گئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسمائےحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔